اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ جمعہ کا دن ہے اور یوم مشہود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھیں گے ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کی ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو پوری دنیا میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، اور مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان ان کے متبعین ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ وہ ایسی عظیم الشان ہستی جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، جو ائمہ میں سے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہے، جو ایسی عظیم ہستی کہ جن کا روحانیت میں وہ اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں 99 دفعہ زیارت کی جنہوں نے، وہ عظیم الشان ہستی کہ جن کو دیکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور کما قال علیہ السلام۔ وہ عظیم الشان ہستی کہ آج جن کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق دنیا اپنے مسائل کے حل نکالتی ہے، وہ عظیم الشان ہستی کہ کروڑوں مسلمانوں کی نمازیں جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درست کی جاتی ہے۔ میری مراد اماموں کے امام، سراج الامہ، امت کے سراج، اور کاشف الغمہ، یعنی جس کو جو تمام پیچیدگیوں کو دور کر دیتے ہیں، یعنی امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، ابو حنیفہ النعمان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ الحمدللہ جن کے بارے میں یہ لفظ صادق آتا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اس بڑی تعداد میں 4 اماموں کے فالوورز پائے جاتے ہیں، جو کہ کوئی حنفی کہلاتا ہے، شافعی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، حنبلی کہلاتا ہے۔ تو ان تمام فالوورز میں جن کی تعداد سب سے زیادہ بڑھ کر ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز کی تعداد ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ آپ کے دادا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو نعمان بن ثابت بن زوتی، تو یہ آپ کا پھر آگے دادے کا نام مرزبان آتا ہے، تو وہ زوتی مسلمان ہوئے تھے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں، کیوں فارسی لوگ تھے تو وہ کھیر بنا کے لے کے آئے تھے، اور کھیر بنا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کی تھی۔ آپ نے تناول کی، آپ کو لطف آیا، آپ نے ان کو دعا دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی دعا کا اثر ہے کہ آپ پھر جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے عالم گزرے صحابہ کرام میں، اپنے درجے کے اندر
تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے کہ وہ علم کا فیض آپ تک پہنچا، اور علم کا کیا سارا فیض ہی وہاں سے پہنچا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں آپ، امام باقر کے بھی آپ شاگرد ہیں، اور صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام سے کیا آپ شاگرد رہے ہیں جن کی آپ نے زیارت بھی کی ہے۔ تو یہ ایسے عظیم امام ہیں، تو ان کے بارے میں تعارف کرانا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گمراہی آ گئی ہے، لوگ بیچارے دین سے ناواقف ہیں، تو سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی انجینئر، کوئی پلمبر، کوئی اس قسم کے لوگ جنہوں نے کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ 360 ایپ کو لے لیتے ہیں یا ترجمے والی کتابوں کو لے لیتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ جاہل لوگوں کے سامنے مجتہد بنے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے ان گمراہ گر لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور خود گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، بربادی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم ان اماموں کا ہم ذکر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کو فالو کرنا چاہیے، کس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ابتدائی میں علوم دین کی تکمیل کی اور مختلف علوم و فنون سیکھے، پھر تجارت کرنے لگے، لیکن پھر آپ نے فقہ کی طرف توجہ کی، اور فقہ میں آپ نے علم فقہ حاصل کیا، کیونکہ آپ اپنے زمانے میں حدیث کے بھی ماہر تھے، آپ فقہ کے بھی ماہر تھے، ہر علم فن کے ماہر تھے آپ۔ تو آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے جن کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑے ولی گزرے جن کا ذکر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں بھی کیا اور دیگر بزرگوں نے بھی کیا، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اس طرح داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا ذکر بہت زیادہ مشہور تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ۔ تو آپ نے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے علم حدیث حاصل کیا، اور علم حدیث حاصل کرنے میں آپ نے کتنا علم حدیث حاصل کیا ہوگا کہ تقریباً 4000 آپ کے استاد ہیں۔ کتنے استاد ہیں؟ 4000۔ تو یہ استادوں کی کثرت یہ علم کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے، اور علم کی کثرت انسان کی افضلیت پہ دلالت کرتی ہے، اس کے بلند مقام کی طرف دلالت کرتی ہے۔ تو کوئی امام بھی تینوں اماموں سے سب برحق ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، سب کا احترام ہے، لیکن امام اعظم کو اللہ نے ایک عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ، جو آپ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں کوئی مسئلہ پیش آیا، امام اعظم نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، آپ کی عادت کیا تھی؟ دیکھیں 2 قسم کے علماء میں گروہ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں مسئلے کے لیے، اور ایک وہ جو ڈائریکٹ مسئلہ بیان کرتے ہیں، حدیث بیان نہیں کرتے، لیکن ان کا مسئلہ کسی نہ کسی حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ وہ احتیاط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ہم حدیث بیان کریں ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور خدا نہ خواستہ اس کے لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو کہیں نبی علیہ السلام پر بہتان باندھنے والوں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم سے مسئلے پوچھ لو، ہم روایت نہیں کریں گے۔ تو آپ ڈائریکٹ مسئلے کا جواب دیتے تھے۔ اب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کے بڑے چہیتے شاگرد تھے، لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے استاد سے پوچھے حضرت اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ جب اس کو استاد مانا اور زمانے کا کامل ترین آدمی ہے، دنیا جانتی ہے اس کو، تو پھر اس سے دلیل مانگنا جو ہے بیوقوفی ہوتی ہے۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں اس کی پھر دلیل تلاش کرتا کہ میرے استاد نے یہ بات بولی تو کیوں بولی ہے۔ مختلف علماء کے پاس جاتا تو ان سے پوچھتا کہ اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے، تو پھر وہ مجھے حدیث بتاتے تھے۔ تو میں آ کر امام اعظم سے کہتا کہ حضور آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا تو اس کے اوپر یہ حدیث ہے۔ تو امام فرماتے تھے دیکھو یہ حدیث تم نے فلاں سے لی ہوگی، فلاں کے پاس یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ بتاتے فلاں کے پاس یہ حدیث ہے، فلاں کے پاس اس مسئلے میں یہ حدیث ہے۔ تو جتنی باتیں وہ پوچھ کے آتے ہیں امام اعظم کو پہلے سے پتہ ہوتی تھی، اور آپ کو نام بھی پتہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ساری باتیں پتہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمام اہل کوفہ کے علم کا عالم ہوں، یعنی کوفہ کے اندر جتنے بھی اہل علم آئے تقریباً 2-2.5 ہزار صحابہ کرام کوفہ میں آئے تھے، اور ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو آپ نے اپنا دارالخلافہ ہی کوفہ کو بنایا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب اس زمانے میں فتنے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ، تو آپ نے مدینہ منورہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہاں پر ہی فتنے نہ ہو تو آپ نے کوفہ کو جو ہے اپنا
علاقہ بنا لیا تھا تاکہ جتنے فتنے ہوں یہاں پہ ہو جائیں، مدینہ منورہ میں شور شرابہ نہ ہو. تو یہ آپ کا ادب تھا. تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھے اور کتنے صحابہ کرام تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں تمام اہل کوفہ کے علم کا عالم ہوں میں. تو عزیزان محترم، آپ کو اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی ہے. آپ کی علمی حوالے سے گفتگو کی جائے تو ہمارے کئی جمعوں کے ٹائم اس طرح گزر جائے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کی روحانیت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ختم نہیں ہوگی. آپ کے تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسا متقی میں نے کہیں کسی کے بارے میں پڑھا نہیں جو امام اعظم کا تقویٰ الحمدللہ رب العالمین سامنے آتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے میں علمی مقام کو تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ یہ لوگ جو مختلف قسم کے پلمبر، مختلف قسم کے ڈاکٹر، الٹے سیدھے لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ آگے لوگوں کو، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، تاکہ ان سے بچاؤ کچھ تدارک ہو سکے کہ خدا کے واسطے آپ ان سوشل میڈیا سے علم دین حاصل نہ کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ نبی علیہ السلام پہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کا نام قرآن ہے. اس قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ اے اللہ کے کلام تو ہمیں بتا کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں گوگل پہ سرچ کر مطمئن ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں کوئی 360 نامی سافٹ ویئر پر سرچ کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے؟ یا ہمیں کسی اور سوشل میڈیا پہ یا کسی کتاب کو دیکھ کے پڑھ کے سمجھ لیں کہ اب یہ کافی ہے، یا ہم کوئی ترجمہ پڑھ لیں کسی کتاب کا تو وہ کافی ہے؟ تو قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن نہ سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کرتا، نہ کسی کتاب کی طرف اشارہ کرتا، نہ کسی ایپ کی طرف اشارہ کرتا، نہ کسی انجینئر، کسی پلمبر، نہ کسی ڈاکٹر کی طرف اشارہ کرتا. وہ صاف لفظ میں فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو، یعنی ایسے علماء سے پوچھ لو جو اللہ کی یاد رکھنے والے علماء ہیں. تو اللہ نے تو ہمیں یہ راستہ دکھایا. تو آج گمراہی کا اصل سبب جو بنا ہوا ہے وہ یہی سوشل میڈیا بنا ہوا، یہی گوگل بنا ہوا. لوگوں نے اسی کو علم کا ذریعہ سمجھ لیا، اس پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے. یہ ذرائع استعمال کرنا اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو اس نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہو، تاکہ وہ جو گوگل جواب دے رہا ہے اس کے صحیح اور غلط کو وہ تمیز کر سکے. کیونکہ اب اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی آ گیا. اب اے آئی سے اگر آپ کوئی بات پوچھیں گے تو اے آئی میں جو فیڈنگ کی گئی ہے وہ اس کے مطابق جواب دے گا. اور یہ تجربوں سے ثابت ہے کہ اے آئی جو ہے وہ صحیح جواب نہیں دیتا، ہمیشہ اکثر غلط بھی دیتا ہے. اور خاص طور پہ اسلامی حوالے سے جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ پھر جو انگریزوں نے اس کے اندر فیڈنگ کی ہے وہی آپ کو جواب دے گا، وہ صحیح جواب نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام کو نہ چھوڑے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے. جب بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو کسی موچی سے، کسی اور دوسرے کام کرنے والے سے پوچھنے کے بجائے، کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کے بجائے علماء سے آ کر پوچھے مسئلہ کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں. اب ان کی جلالت علمی کا اندازہ کریں، ان کی شان کا اندازہ کریں. عزیزان محترم، میں نے پہلے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کی شان کو، کہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا، گفتگو ہم زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی شان یہ تھی کہ زمانے میں جب کوئی مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، جب اس زمانے کے علماء اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم، تو اس وقت جب امام اعظم کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا تو آپ چٹکی بجا کے اس مسئلے کا حل نکال دیا کرتے تھے. اور اس کی ایک مثال نہیں، 10 مثالیں ہیں کہ جب علماء نے کچھ اور جواب دیا اور جب امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم نے اس کا بہترین ایسا حل بیان کیا، خود علماء بھی دنگ رہ گئے اور اشش کر اٹھے. اور کیوں نہ ہو کہ جس کے استاذ 4000 ہو اور جو تمام اہل کوفہ کے علم کا عالم ہو، اللہ اکبر، اس کی شان تو ایسی ہی ہوتی ہے. حضرت آپ کے استادوں میں سے ایک ہے جن کا نام ہے امام اعمش. یہ اعمش جو حدیث کے بڑے امام ہیں، اور آپ بخاری شریف کے اندر ہر 4-5 سند کے اندر اعمش کا نام دیکھیں گے. یہ امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں. اگر امام اعظم یا ان کے شاگردوں کو اس کتاب سے نکال دیا جائے بخاری سے تو بخاری خالی ہو جائے گی. تو اکثر آپ کے شاگردوں کا اور آپ
آپ کا بھی نام اس میں بخاری شریف میں آتا، تو یہ اکثر اسے وہیں سے جو ہے امام اعظم کے راستے سے آ رہی ہے۔ تو امام اعمش جو کہ علم حدیث کے بڑے ماہر تھے اور امام اعظم کے استادوں میں آتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو انہوں نے امام اعظم سے کہا کہ ابو حنیفہ، اصل میں نام تو آپ کا نعمان ہے اور ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے، آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی میں وضاحت کر دوں پھر مسئلہ بتاتا ہوں۔ حنیفہ کہتے ہیں، حنیف کہتے ہیں عربی زبان میں ورقے کو، صفحے کو، تو ابو یعنی ورقے والا، صفحے والا۔ تو آپ نے اپنے زمانے میں 90,000 مسائل کا حل بیان کیا تھا اور وہ سب صفحات پہ لکھوائے تھے آپ نے، تو اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ صفحات والا، علم والا، جس نے لکھ لکھ کے اتنے صفحے بھر دیے ہیں۔ تو آپ نے سارے مسائل لکھوائے تھے، کیونکہ فقہ سب سے پہلے آپ نے مدون کی ہے، آپ سے پہلے فقہ کی تدوین نہیں تھی، آپ کے بعد امام مالک نے کی ہے، پھر امام شافعی نے کی ہے، پھر امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ تو امام اعظم کے استاد امام اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تمہیں اس مسئلے کا حل معلوم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہنے کہ ابو حنیفہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام اعظم نے کہا کہ حضور وہ آپ نے فلاں دن مجھے حدیث سنائی تھی نا، اسی حدیث کے اندر اس مسئلے کا حل تو بیان ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، حدیث شریف یاد کر لینا ایک الگ بات ہے، اور حدیث سے نتیجہ نکالنا، اس سے مسائل نکالنا، یہ ایک الگ فن ہے، یہ ایک الگ دولت ہے، وہ فقہ کے پاس ہوتی ہے وہ دولت، اور حدیث کو جمع کرنے کا کام یہ محدثین کے پاس ہوتا ہے، یہ جمع کرنے کا کام محدثین کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری عام روٹین کی لائف میں جو ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پرسکرپشن لکھتا ہے، اس کے پاس کوئی خاص دوائیں نہیں ہوتی، تھوڑی بہت کام چلانے والی دوائیں ہوتی ہے، پھر وہ دوائیں ہم کہاں سے جا کے لیتے ہیں؟ میڈیکل اسٹور سے۔ تو دواؤں کا خزانہ میڈیکل اسٹور پہ ہوتا ہے، لیکن ان دواؤں کے استعمال کرنے کا خزانہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے کہ حدیثوں والوں کی مثال میڈیکل اسٹور جیسی ہے، اور ان حدیثوں کو استعمال کرنے والے کی مثال ڈاکٹروں کی طرح سے ہے۔ تو امام اعظم نے جب وہ حدیث بیان کی، حالانکہ وہ حدیث تو ان کے پاس تھی، تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ ابو حنیفہ کیا تم نے مجھ سے جتنی حدیثیں سنی ہیں کہ وہ تمہیں سب یاد ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حضور سن لیجئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت وہ حدیث شریف بیان کرنا شروع کر دی، اور بیٹھے بیٹھے 100-200 حدیثیں سنا دی۔ تو کہنے کہ بس کرو بس کرو بس کرو، کہ جو چیز میں نے تمہیں 100 دن میں سکھائی ہے، تم ایک دن میں ساری کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کر رہے ہو۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سن لو کہ نحن المحدثون سیادلہ، کہ ہم محدث لوگ، حدیث کا علم رکھنے والے لوگ، ہماری مثال میڈیکل اسٹور جیسی ہے، والفقہاء ہم الاطباء، اور جو فقی ہوتے ہیں ان کی مثال ڈاکٹروں جیسی ہوتی ہے۔ وہ ابو حنیفہ انتا جمعت بینہما، اے ابو حنیفہ تم وہ شخصیت ہو کہ جس میں دونوں کی دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، آپ فقی بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ میڈیکل اسٹور والے بھی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے استاد کی گواہی ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استادوں میں آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو مسئلے بیان کیے ہیں وہ بڑی عظیم شان ہے آپ کی۔ یہ نہیں کسی کمرے میں بیٹھ گئے آپ، بیٹھنے کے بعد آپ نے غور و فکر کیا کہ قرآن سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ میرے بھائیو جان لیجیے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ آپ کے بیان کردہ مسائل ایسے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے، کیونکہ آپ نے اکیلے نے وہ مسئلے نہیں بیان کیے۔ آپ جب مسائل بیان کرتے تھے تو اس وقت آپ کی ایک مجلس لگی ہوتی تھی، اور اس محفل میں 40 اس زمانے کے بڑے بڑے 40 علماء و اولیاء کرام موجود ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے فقہاء کرام، جن میں
امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت داؤد طائی، اور لغت کے بڑے بڑے ماہرین، روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین، قرآن کی تفسیر کے بڑے بڑے ماہرین، حدیثوں کے بڑے بڑے ماہرین، فقہ کے بڑے بڑے ماہرین، یہ سب کے سب 40 کی صورت میں آپ کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ کوئی سوال کیا جاتا تھا اور آپ پھر اس مسئلے پہ کلام فرماتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ تم لوگ بھی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو 40 آدمی اپنی رائے دیتے تھے، پھر اتفاق کے ساتھ جو مسئلہ طے ہوتا تھا اس کو آپ لکھوا دیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی مسئلے میں حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت بھی واضح طور پر اس پہ دلالت نہیں کر رہی ہے، تو اب اس کا جواب عقل سے دینا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو امام اعظم کچھ اور فرما رہے ہیں۔ آپ کے 2 شاگرد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ 3 شاگرد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بولا کرے وہ بھی لکھ لیا کرو، جن میں ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، اور تیسرے شاگرد امام ظفر بن حذیل۔ یہ 3 صحابہ، 3 آپ کے ساتھی ایسے تھے کہ آپ فرماتے جو میں نے کہا وہ بھی لکھ لو کتاب میں، اور اسی مسئلے پہ لکھ لو کہ ابو یوسف کی یہ رائے ہے، محمد کی یہ رائے ہے، اور حسن کی یہ رائے ہے، ظفر کی یہ رائے ہے۔ تو وہ کتابیں آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اپنے جب کسی مسئلے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں امام اعظم نے یہ فرمایا، پھر انہوں نے یہ فرمایا، اور ہر ایک کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کی دلیل کیا تھی، ان کی دلیل کیا تھی، ان کی دلیل کیا تھی، ان کی دلیل کیا تھی۔ تو آپ بتائیے کہ وہ محفل جہاں پر شریعت کے مسائل لکھے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر اپنے زمانے کے بڑے بڑے لغت کے ماہرین، بڑے بڑے تفسیر کے ماہرین، بڑے بڑے حدیث کے ماہرین، بڑے بڑے فقہ کے ماہرین، بڑے بڑے منطق و فلسفے کے ماہرین، تمام علوم و فنون کے ماہرین جمع ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ طے ہو رہا ہے اور اتفاق رائے سے طے ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی غلطی ہوگی؟ کیا اس مسئلے کو مانیں گے؟ یا آج کا جو پلمبر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے اس کے مسئلے کو مانیں گے؟ یا آج کا کوئی جاہل جو عالم کہلاتا ہے اور کہتا نہیں جی میں نے حدیث میں یہ مسئلہ دیکھا ہے، حدیث میں تو یہ آ رہا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ جو اتنی عظیم محفل ہے جس میں سارے محدثین موجود ہیں، سارے مفسرین موجود ہیں، امت کے بڑے علماء موجود ہیں۔ تو یہی حال آج کل ہے کہ جو لوگ گمراہی میں جاتے ہیں وہ اس لیے گمراہی میں جاتے ہیں کہ ان بڑے کبار علماء کو چھوڑ کر ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اس نے تو حدیث سے بتائی ہے بات، ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو رفع دین نہیں کرتے، اس نے تو بھائی 10 حدیثیں سنائی تھے رفع دین کی، وہ تو حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے، او پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ او بھائی جو 10 حدیثیں تو نے سنی ہے، جو جن لوگوں کے مسئلے پہ ہم عمل کر رہے ہیں ان کو 100 حدیثیں پتہ تھی اس کے مقابلے میں، اور ان کو پتہ تھا کہ حدیثوں کے اندر کوئی حدیث میں کچھ ہے، کوئی حدیث میں کچھ ہے، کچھ حدیث میں کچھ ہے، تو اس کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے، کیسے کس حدیث کو چھوڑا جاتا ہے، کس حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا علم ہے، پورا کا فن ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ نے جو امت کو مسائل بیان کیے ہیں وہ اس طرح سے مسائل بیان کیے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ، میں نے بتایا نا کہ آپ کے علم کے بارے میں بھی ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھو علم کے ساتھ ساتھ ایک سینسز ہوتے ہیں، ذہانت ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی، تو اس امت میں وہ ذہانت بھی سب سے زیادہ آپ ہی کو عطا کی گئی ہے۔ اس کی مثال میں بتاؤں آپ کو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک عورت آئی پردے میں، اور اس نے آ کر ایک سیب آپ کو پیش کیا جو ایک طرف سے لال تھا ایک طرف سے پیلا تھا۔ کوئی اس نے منہ سے بولا نہیں کچھ، کیونکہ حیا کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، بولتے ہوئے لوگ شرم کرتے تھے، علماء کے سامنے بات کرتے ہوئے شرم کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو خصوصی مسائل ہو ان کے اندر تو لوگ بہت شرماتے تھے۔ تو امام اعظم نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اس نے سیب دیا، آپ نے سیب کو بیچ سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کو دے دیا، وہ عورت چلی گئی۔ آپ کے سارے شاگرد حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ سیب لے کے آئے، آپ نے توڑ کے اس کو دے دیا واپس۔
آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اور مسئلہ حیا کی وجہ سے اس نے اپنی زبان سے بیان نہیں کیا. اس نے کہا کہ عورت کو اگر ماواری میں پانی ایسا آ رہا ہے جو کبھی لال ہو جاتا ہے کبھی پیلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نماز شروع کرے گی نہیں کرے گی؟ تو میں نے اس کو توڑ کے بیچ میں سے بتایا جب سفید ہو جائے وہ بالکل تو پھر نماز پڑھے گی، اس سے پہلے وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بیٹھ کے اس طرح مسئلہ بتا دیا اور سب کے سب حیران ہو رہے ہیں. اور یہ ایک کوئی واقعہ نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کے سے کئی واقعات ہیں کہ جس کے اندر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، آپ اتنے عظیم ولی تھے کہ لوگوں کے وضو کا پانی دیکھتے تھے اور بتا دیا کرتے کہ تو فلاں 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 گناہ کر کے آیا، کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ پانی کو دیکھ کر اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کے بتاتے تھے. کیونکہ وضو میں حدیث میں ہے کہ وضو کے پانی کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ دھل کر اس پانی میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے وہ ولی بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ قدرت دیتا ہے کہ دیکھ لو اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو امام اعظم انہی لوگوں میں سے تھے. اور میں نے بتایا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 مرتبہ آپ نے زیارت کی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھی خصوصی قرب آپ کو حاصل تھا. اور میں ائمہ کے حوالے سے تو آپ کو بتا چکا ہوں، زمانے میں لوگ آپ سے حسد بھی کرتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی عالم بڑے مقام پر جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا علم عطا فرماتا ہے، بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ چھوٹے موٹے لوگ اسے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے خلاف برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام اعظم کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں پھر ان کی کیا صورتحال نکلے. لیکن جس پر بھی آپ کی حقیقت کھلی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ امام اعظم کے بارے میں تو لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کر دیا، یہ تو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہدایت پر رکھے، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین.